میں اپنے شوہر کے ساتھ رحیم یار خان جا رہی تھی۔ ہم لوگ ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو نیند آ گئی تو میں ادھر ادھر تکنے لگی۔ پہلے ہم باتیں کر رہے تھے، اب میں اکیلی رہ گئی۔ تبھی میری نظر سامنے والی سیٹ پر بیٹھے ایک 16-17 سالہ لڑکے اور اس کے ساتھ بیٹھی ایک لڑکی پر پڑی۔ لڑکی کی عمر تقریباً 25 سے 30 سال کے قریب ہوگی، جبکہ لڑکا بمشکل 16 سال کا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی اس سے کچھ ناراض لگ رہی تھی۔ میں دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگی تو وہ بہن بھائی لگ رہے تھے، مگر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ان کی گفتگو سے اندازہ ہوا کہ یہ بڑے ہی زہریلے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ لڑکی بار بار لڑکے سے گلے کر رہی تھی اور لڑکا بھی شرمندہ سا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا نہ جانے ان دونوں کے بیچ ایسا کیا رشتہ ہے کہ لڑکی اس لڑکے سے اس قدر نفرت کرتی ہے۔ خیر تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اونگنے لگی، اتنے میں ٹکٹ چیکر آ گیا۔ میں ٹکٹ چیکر کو ہی دیکھ کر اپنا ٹکٹ ڈھونڈنے لگی کہ لڑکی نے اس لڑکے کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ ہوش کر اکبر، یہ سونے کی جگہ نہیں ہے، تجھے تو ہر وقت نیند آتی رہتی ہے، خوب جانتی ہوں میں تیرے ناٹک۔ لڑکی نے لڑکے کو جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ لڑکا ہڑبڑایا اور جیب سے ٹکٹ نکال کر ٹکٹ چیکر کو دکھا دیا۔ تبھی لڑکے کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ناگواری صاف ظاہر تھی۔ ٹکٹ چیکر کی بات چیت کرنے اور ان دونوں کے جواب دینے سے مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا لڑکی آپس میں میاں بیوی ہیں۔ مگر بڑی حیرت کی بات تھی، لڑکا 16 سال کا اور لڑکی 25 سال کی، یہ کیسے میاں بیوی ہوئے؟ میں نے دل میں سوچا، خیر ہوگی کوئی حادثاتی شادی، اسی لیے تو ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ میں من ہی من میں خود کو جواب دینے لگی، مگر ضرور ان کی شادی پسند کی نہیں ہوگی۔ لڑکی کو جب یہ اندازہ ہوا کہ مجھے ان دونوں کے تعلق کا پتہ چل گیا ہے تو اس نے اپنے اور لڑکے کے بیچ میں ایک بیگ رکھ دیا۔ کہنے لگی، مجھ سے دور ہٹ کر بیٹھو، زیادہ حق جتانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری حقیقت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ اب تک میرے شوہر بھی جاگ چکے تھے۔ میں نے ان سے لڑکے اور لڑکی کی ساری کہانی کہہ ڈالی، ساتھ ہی بتایا کہ یہ تو کافی غریب معلوم ہوتے ہیں۔ لڑکے کے پاس ایک پھٹا پرانا بیگ تھا جس میں چند کپڑے تھے، جبکہ لڑکی کا حلیہ بھی ایسا ہی تھا، گویا دونوں نے کافی محرومیاں دیکھی تھی۔ اگلے اسٹیشن پر ٹرین رکی تو لڑکی نے لڑکے کو اسی طرح حکمانہ انداز میں کہا کہ جا کر میرے لیے جوس لے آؤ۔ لڑکا تو فوراً کسی روبوٹ کی طرح اٹھا اور جوس لینے باہر چلا گیا۔ میرے شوہر بھی کھانے پینے کی چیز لینے گئے تھے۔ ٹرین تھوڑی دیر کے لیے ہی اسٹیشن پر رکی تھی۔ تب میں نے اس عورت سے پوچھا، بہن تمہیں کیا مسئلہ یا پریشانی ہے تو مجھے بتا سکتی ہو؟ میں نے دیکھا ہے تم اس لڑکے سے کافی الجھ رہی تھی۔ بس بہن نہ پوچھو۔ لڑکی کے چہرے پر غصے کی لہر آ گئی۔ یہ منحوس میرا شوہر ہے اور میں اسے شوہر تسلیم نہیں کرتی، مگر یہ پھر بھی مجھے اپنی بیوی مانتا ہے، مجھ پر حق جتاتا ہے، کہتا ہے کہ تم میرے بنا سفر نہیں کر سکتی، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ یہ کتنا با ہمت ہے۔ لڑکی نے غصے اور حقارت سے کہا، اچھا بہن تم غصہ نہیں کرو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوگا میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گی، ویسے بھی ابھی سفر لمبا ہے، تم مجھے پوری بات بتا سکتی ہو، اور اگر کسی بھی قسم کی مدد چاہیے ہو تو ہچکچانا مت۔ میرے شوہر NGO چلاتے ہیں، ایسی عورتوں کی مدد کرتے ہیں جو اپنے گھر والوں کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار ہوں۔ میں نے حامی بھرتے ہوئے کہا۔ لڑکی کی آنکھوں میں چمک آ گئی، باجی اگر آپ واقعی میری مدد کرنا چاہتی ہیں تو اس منحوس کو نوکری دلوا دیں۔ اس نے قدرے پریشانی سے کہا، اچھا تمہیں صرف نوکری ہی چاہیے یا رہائش بھی؟ اگر تم برا نہیں مانو تو میرے گھر چلو، وہاں پر کافی کام تمہیں مل جائے گا۔ مجھے گھریلو کام کاج کے لیے ایک عورت بھی چاہیے اور ساتھ میں ایک لڑکا جو چھوٹے موٹے کام کر سکے، سودا سلف اور گاڑی چلانا وغیرہ۔ تم سمجھ رہی ہو نا، پہلے میں نے ایک بیوہ اور اس کے بیٹے کو رکھا تھا، مگر پھر بیوہ عورت نے دوسری شادی کر لی اور اس کے بیٹے نے اسے چھوڑ دیا، تبھی سے مجھے اس قدر اچھی اور خدمت گزار کام والی نہیں ملی۔ اب مجھے عرصہ بعد تم میں وہ جھلک نظر آئی ہے کہ تم بھی کافی خدمت گزار لگتی ہو، لیکن حالات کی ماری ہو۔ میں نے کہا، جی باجی ایسا ہی ہے، ورنہ میں بہت سگر ہوں، تم کہو تو تمہارے سارے گھر کے کام 1 گھنٹے میں کر دیا کروں گی، اور کہو تو سارا دن تمہاری خدمت کروں گی۔ لڑکی کافی پرجوش تھی، حالانکہ اس کی عمر 25 سال تھی، مگر اس میں جذبہ 16 سال کی لڑکی کا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے آنے پر ان سے بات کی، بتایا کہ یہ لڑکی مجھے معقول لگتی ہے، اگر ہم اسے کام پر رکھ لیتے ہیں تو مجھے بھی کچھ دن کا آرام مل جائے گا۔ شوہر بولے، صحیح ہے،
ویسے بھی اس کے ساتھ جو لڑکا ہے مجھے کافی شریف لگا ہے، یہ تو کافی سخت لگتی ہے، مگر لڑکا میری طرح مظلوم ہے۔ میرے شوہر کو شرارت سوج رہی تھی، جبکہ میں اس صورت کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہی تھی۔ بہرحال طے یہ ہوا کہ یہ لڑکا لڑکی میرے ساتھ ہمارے گھر چلیں گے اور میں ان کو رہائش کے لیے الگ الگ کمرے میں دوں گی۔ لڑکی کی شرط یہی تھی کہ وہ الگ کمرے میں رہے گی، لڑکے کے ساتھ نہ رہے گی۔ مجھے اس کی شرط مانتے ہوئے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میں تو صرف اپنے گھر کا کام کروانا چاہتی تھی۔ مجھے ان دونوں کے معاملات سے کوئی غرض نہ تھا۔ اگلے دن سے جمیلہ کام پر آنے لگی۔ وہ واقعی بہت سگر اور صاف ستھری عورت تھی۔ اس نے آتے ہی میرے گھر کو سنبھال لیا، مجھے سکھ ملا۔ برتن وغیرہ وہ صبح دھو کر اپنے کوارٹر چلی جاتی تھی، دوپہر کے وقت آ کر شام اور دوپہر کا کھانا بنا دیتی۔ میں اپنے بچوں کی طرف سے بھی آزاد ہو گئی کہ جمیلہ نے میرا ہر طرح کا بوجھ بانٹ لیا تھا۔ البتہ لڑکا نکما نکلا، اسے نہ تو ڈرائیونگ آتی تھی، نہ وہ سودا سلف لینے وقت پر جاتا۔ بہرحال میں جمیلہ سے خوش تھی۔ 2-3 مہینے آرام سکون سے گزر گئے۔ جمیلہ بھی گھر کا سارا کام کرنے لگی اور میں ان کے کھانے پینے اوڑھنے کا خیال رکھتی، مگر کچھ دن سے میں نوٹ کر رہی تھی کہ جمیلہ سست پڑتی جا رہی ہے۔ میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ جمیلہ کی طبیعت صحیح نہیں تھی۔ میں نے پوچھا تو کہنے لگی آج کل چکر آتے ہیں، سر بھاری رہتا ہے۔ میری ایک ڈاکٹر سہیلی تھی جو اکثر میرے گھر آتی رہتی تھی۔ ایک دن وہ آئی تو میں نے جمیلہ کو اسے دکھایا۔ وہ کہنے لگی یہ تو امید سے ہے، اس کے حمل کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، تم نے ابھی تک اسے کام پر رکھا ہوا ہے، کل کو بیمار پڑ گئی تو تم پر ذمہ داری آئے گی۔ دوست کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور جمیلہ کو مبارکباد دی۔ میں توقع نہیں کر رہی تھی کہ جمیلہ اتنی جلدی پیٹ سے ہو جائے گی، لیکن جمیلہ کے چہرے پر یہ سن کر کوئی خوشی نہ آئی، بلکہ آنکھوں میں نمی لیے وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور اپنے کوارٹر کا دروازہ بھی بند کر لیا۔ آج وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے سوچا ذرا طبیعت سنبھل جائے تو اس سے بات کروں گی کہ اولاد ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس طرح ناشکری کرنا خدا کی ناراضگی کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ شازیہ کے جانے کے بعد میں جمیلہ کے کوارٹر کی طرف گئی، دیکھا تو اس کے اور اکبر کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ اکبر پر چلا رہی تھی، برتن ٹوٹنے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ لگ رہا تھا کہ دونوں کی خوب لڑائی ہوئی ہے۔ اکبر چپ چاپ سہما کھڑا تھا، جبکہ جمیلہ اس پر خوب برس رہی تھی۔ کوارٹر کے باہر سے ہی ان کی لڑائی سن کر میں واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ آ کر سوچنے لگی کہ آخر جمیلہ کو اپنے شوہر سے اتنی نفرت کیوں ہے، حالانکہ اب تو وہ اچھا خاصا خوبرو نوجوان لگتا تھا۔ یہاں آ کر اس نے تھوڑی بہت ڈرائیونگ بھی سیکھ لی تھی، اچھی خاصی شخصیت کا مالک تھا، قد کاٹ بھی صحیح تھا، پھر نہ جانے جمیلہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی۔ سوچا کہ اگلے دن آئے گی تو اس سے خود ہی پوچھ لوں گی، مگر پورا ایک دن گزر گیا، جمیلہ نہیں آئی۔ مجھے پریشانی ہوئی، تب میں اس کے کوارٹر چلی گئی۔ وہ سر پر پٹی باندھے بیٹھی تھی۔ جمیلہ کیا ہوا، تم اس قدر پریشان کیوں ہو؟ لوگوں کی اولاد ہوتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، تم ہو کہ پریشان ہو رہی ہو۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، باجی مجھے یہ بچے نہیں پیدا کرنا، نہ ہی مجھے بچے پیدا کرنے میں کوئی دلچسپی ہے، وہ بھی اس شخص کے۔ اس نے اکبر کا نام لیتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا بس کر دو جمیلہ، کل تم میرے پاس آنا، میں تمہیں کسی سے ملوا دوں گی، یقیناً تمہارا دماغ صحیح ہو جائے گا، پھر تم ایسی بات نہ کرو گی۔ وہ حیرت سے مجھے تکنے لگی۔ باجی تم مجھے کس سے ملواؤ گی؟ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ نہیں بھائی، کام میں تو تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، مگر تمہارا اپنے شوہر کے ساتھ یہ رویہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں تمہیں کل کسی سے ملوانا چاہتی ہوں کہ تمہارا بھی دماغ درست ہو جائے اور تمہاری اور اکبر کی زندگی صحیح راہ پر آ جائے۔ تم کل آ جانا، باقی باتیں بعد میں ہوگی۔ جمیلہ کو یہ کہنے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، سوچنے لگی کہ انہیں کیسے بلواؤں۔ وہ میری مدرسے کی استانی جی تھی، انہوں نے مجھے عورت کے حقوق و فرائض کے بارے میں کافی کچھ پہلے بھی بتایا تھا، اور آج کل بھی وہ مجھے اپنے شوہر سے اچھے رویے کی تلقین کرتی رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ انتہائی ماڈرن ہونے کے باوجود بھی میں اپنے شوہر کی ہر بات آنکھیں بند کر کے یقین کرتی اور ان کی مکمل اطاعت کرتی۔ اسی وجہ سے وہ بھی میرے دیوانے تھے، میری کوئی بات نہ ٹالتے اور مجھ سے بے پناہ محبت کرتے۔ ہماری ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے میں ان کا بڑا اہم کردار تھا۔ تبھی میں نے سکینہ باجی کو فون کیا، انہیں اپنی کام والی کے بارے میں ساری کہانی سنائی۔ وہ کہنے لگی کہ میں کل ہی آ جاؤں گی،
میاں بیوی کے درمیان صلح کروانا تو فرشتوں کا کام ہے۔ میں نے کہا آپ کل ہی آ جائیں۔ وہ راضی ہو گئی تو میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور کل آنے کی دعوت دی۔ اگلے دن وہ سرے شام آ گئی۔ عصر کا وقت تھا۔ میں جمیلہ کو اس کے کوارٹر سے بلا لائی۔ جمیلہ کافی ڈری سہمی تھی۔ مجھ سے تو وہ کافی ڈرتی تھی۔ شاید باجی کا نام سن کر وہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ میں نے اسے باجی سکینہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اسے مکمل تجسس میں رکھا۔ باجی سکینہ آئی تو میں نے جمیلہ کو بلایا۔ جمیلہ انہیں سلام کر کے ادب سے بیٹھ گئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ مذہبی ہستیوں کی بڑی عزت کرتی ہے۔ تب سکینہ باجی نے اسے شوہر کے حقوق کے بارے میں بتایا، اس کی عزت کرنے کے بارے میں کافی زیادہ احکامات سنائے۔ سکینہ ان کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی، کہنے لگی کہ میں تو اپنے شوہر کی بہت بے عزتی کرتی ہوں، بلکہ اسے شوہر کا درجہ ہی نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں کم ہے۔ ہماری شادی بھی میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ خاندان والوں نے زبردستی یہ شادی کر دی۔ اسی لیے میرا رویہ ایسا ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گی کہ اسے وہ مقام دے سکوں جو اسلام نے عورت کو اپنے شوہر کو دینے کا کہا ہے۔ سکینہ باجی خوش ہو گئی۔ جمیلہ کو بھی بات سمجھ میں آ گئی۔ میں نے سکینہ باجی کو عزت سے رخصت کیا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے جمیلہ سے پوچھا، جمیلہ تم بتاؤ تمہارا کیا قصہ ہے؟ تمہارے اس شوہر سے تمہاری شادی زبردستی کیسے ہوئی؟ کیا تم لوگوں نے کوئی غلطی کی تھی؟ نہیں باجی، غلطی نہیں کی تھی، یہ میرا دیور تھا۔ سکینہ نے کہا تو میں نے منہ میں انگلیاں داب لی۔ پھر اس سے تمہاری شادی کیسے ہو گئی؟ میری بات پر جمیلہ نے مجھے اپنی کہانی سنائی۔ باجی، جس گھر میں میری شادی ہوئی تھی نا، وہاں پر صرف میرا شوہر اور دیور دو ہی بھائی تھے۔ اس کے بعد میری ساس اور سسر گھر میں اور کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں تو یہی سوچ کر آئی تھی کہ اکیلا گھر ہے، میں موج کروں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ جس گھر میں ادھر عورتیں زیادہ نہ ہوں، وہاں کے مرد ساس اور نندوں کی کمی پوری کر دیتے ہیں۔ میرا دیور بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے آتے ہی مجھے اپنے اصل رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ اس کی فطرت میں بڑی چالاکی اور تیزی تھی۔ یہ جب بھی موقع ملتا مجھے کہیں نہ کہیں ذلیل ضرور کرواتا، مگر کچھ دن کے بعد اس کی اپنی باری آ گئی۔ میں نے بھی گھر میں کہنا شروع کر دیا کہ میرا شوہر کام کرتا ہے اور اکبر سارا دن چارپائی توڑتا رہتا ہے۔ میرے شوہر کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، یہی کوئی 30-32 سال عمر تھی، مگر وہ بہت ذمہ دار واقع ہوئے تھے، پورا گھر سنبھالتے، ہر ایک کا خیال رکھتے، مگر اکبر تھا کہ چارپائی سے نہ ہلتا تھا۔ اب میں نے جب اس پر زور دینا شروع کیا کہ کیا تم باہر جا کر کچھ روپیہ کماؤ، اپنا گھر چلانے میں کردار ادا کرو، تو یہ میرا اور دشمن ہو گیا، مجھ سے بات بات پر لڑنے لگا اور میرے میاں کو میری جھوٹی شکایتیں لگانے لگا۔ ایک دن کی بات ہے، میں فرش پر کپڑے دھو رہی تھی، نہ جانے اکبر کہاں سے آ گیا۔ اس نے آتا ہی ایک کاغذ گیلے فرش پر پھینک دیا۔ میں نے تو اس بات کی پرواہ نہیں کی، نہ ہی میری کاغذ پر نظر پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر گھر آئے تو یہ انہیں بلا لایا۔ بولا کہ بھابھی اپنے خط پانی میں بہا رہی تھی، وہ نہ جانے کس کس کو خط لکھتی تھی، اور اب جب کہ اس گھر میں آئی ہے تو روز ایک ایک خط پانی میں پڑتی ہے اور اسے بہا دیتی ہے، ساتھ ساتھ روتی بھی رہتی ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ دیور کی یہ بات سن کر میرا تو سر گھوم گیا۔ میرا شوہر جب باتھ روم میں آیا تو اسے واقعی ایک گیلا کاغذ فرش پر سے ملا۔ جب اس نے یہ بات دیکھی تو اس کا بھی پارا چڑھ گیا۔ اس نے مجھ سے خوب لڑائی کی۔ میں نے اپنے شوہر کو 1000 واسطے دیے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس نے میری بات نہیں جانی۔ اس دن کے بعد سے میرے گھر میں میری عزت 2 کوڑی کی ہو کر رہ گئی۔ میں اپنے شوہر کو بلاتی، مگر وہ میری بات نہ سنتے۔ انہی دنوں کی بات ہے، میں ہمت ہار کر بیٹھ گئی۔ اب میرے شوہر مجھ پر اور میرے دیور پر بھی شک کرنے لگے۔ انہوں نے اکبر کو کہنا شروع کیا کہ تم بھی گھر میں نہ رکا کرو۔ بظاہر ان کا رویہ عام سا تھا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ نہ جانے کیا کیا سوچنے لگے تھے میرے بارے میں، حالانکہ میں ان کے بھائی کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، مگر وہ کسی اور ہی گمان میں مبتلا تھے۔ اس دن کے بعد سے میرے شوہر اور اکبر کی خود کی لڑائی شروع ہو گئی۔ اکبر وہ کہتے کہ تم میرے ساتھ دکان پر آیا کرو، مگر اکبر تھا کہ دکان پر نہیں جاتا تھا، اپنے دوستوں کے ساتھ آوارہ گردی کرنے نکل جاتا، جبکہ شوہر کا خیال تھا کہ وہ اسے اپنے ہی سامنے رکھے، اس سے کام کروائے اور دکان میں آمدن خوب ہو، مگر اکبر نے ان کی ایک نہ سنی۔ بالآخر اس نے ایک نیا حل نکال لیا۔ ایک دن اپنی ٹانگ تروا بیٹھا، گھر میں آیا تو اس کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لنگڑا لنگڑا کر چلتا، اور صبح اٹھتے ہی اس کے پاؤں میں جیسے لنگ زیادہ ہو جاتا
اس کی ٹانگ کا نقص دیکھ کر میرے شوہر کو بھی ترس آ گیا۔ کہنے لگے بھائی بیچارے کو کسی منحوس کی نظر لگی ہے۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری ہی طرف اشارہ کرتے ہیں، حالانکہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے تو اسے یہ نہ کہا تھا کہ باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلے اور اپنی ٹانگیں تروا بیٹھے۔ خیر اگلے دن صبح کی بات ہے، میں اٹھی تو اکبر لنگڑا کر چل رہا تھا، لیکن شوہر کے جانے کے بعد وہ بالکل صحیح ہو گیا۔ یہی نہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے بھی گیا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت رنج ہوا۔ میں نے اپنے شوہر کو اپنی قسم دے کر کہا کہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، مگر اکبر کے پاؤں میں کوئی خرابی نہیں، وہ بے شک اسے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ شوہر جو اکبر پر یقین بھی کرتے تھے اور نہیں بھی کرتے تھے، اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ اکبر اس وقت بھی بھرپور ناٹک کر رہا تھا، لنگڑا لنگڑا کر چل رہا تھا کہ سڑک پار کرتے ہوئے میرے شوہر نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تبھی ایک تیز رفتار گاڑی آ گئی۔ گاڑی سے اسے بچانے کے چکر میں میرے شوہر کو خود اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس وقت اکبر کی لنگڑاہٹ فوراً ٹھیک ہو گئی۔ یہ اکبر ہی تھا جس نے اپنے بڑے بھائی کو ہسپتال پہنچایا، مگر اس وقت اس کی ٹانگیں بالکل ٹھیک تھی اور اسے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہ بات اس نے مجھے بعد میں بتائی، جس کے بعد سے مجھے اس لڑکے سے نفرت ہو گئی، مگر میں کیا جانتی تھی کہ خاندان والے مجھے اسی کے پلے باندھ دیں گے، کیونکہ سسرال میں 2 ہی لڑکے تھے، ایک میرا شوہر اور دوسرا میرا دیور۔ میں امید سے تھی تو وارث بچانے کی خاطر ان لوگوں نے میرا نکاح اپنے دوسرے بیٹے سے کر دیا۔ اتفاق کی بات یہ کہ میرا بچہ تو مردہ پیدا ہوا۔ میں لاکھ منع کرتی رہ گئی، مگر ان لوگوں نے میرا نکاح اس نکمے لڑکے سے کر دیا، جو کہ اب میرا شوہر ہے۔ میں اس سے نفرت کرتی ہوں کہ اس کی وجہ سے میرے شوہر کی جان گئی۔ آپ ہی بتائیں میں اسے کیسے دل سے قبول کروں، جبکہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں ساری مصیبتیں آ پڑی ہیں۔ لڑکی کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ سچ پوچھے میرا بھی دل بھر آیا۔ ہمارے معاشرے کی عورت بہت مظلوم ہے۔ میں اسے اب کیا اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیتی کہ اس کی تو شادی ہی شریعت کے مطابق نہیں ہوئی تھی، وہ بیچاری تو بس چکی کے 2 پارٹوں میں پس رہی تھی۔ آپ بتائیں کہ اب میں اس عورت کی صلح کرواؤں یا پھر اس کے شوہر سے خلا کرواؤں؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ اس چینل پہ ایسی ہی کہانیاں ملتی رہیں گی۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔